ایمان کی قدر ہے، کیونکہ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ ویسے اللہ نے فطرت رکھی ہے اندر کہ اگر اس کو باہر کی ہوا نہ لگے تو وہ اللہ کا ہو جائے، لیکن اس کو باہر کی ہوا لگتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے، ورنہ بچہ اگر اس کو صرف فطرت پر چھوڑ دے تو وہ اللہ کو کہتا۔ تو جب وہ چھوٹا تھا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ آسمان، یہ زمین اور ان سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اشارے سے کہا تو وہ سمجھ گیا۔ اس کے بعد اس کو لکھنا پڑھنا تھوڑا سیکھا تو میں نے لکھ کے دیا اس کو کہ خدا ایک سے، یہ لکھ کے دیا کہ خدا ایک سے، تو اس نے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ فطرت، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ تو کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تعبیر نہیں ہے، گونگا ہے، تو اسے کیا عبادت سنائیں گے؟ وہ کیا عبادت؟ ایک فطرت ہے اندر، اللہ کو اللہ ماننا۔ تو یہ چیز اللہ کا ایک انعام ہے کہ اندر فطرت رکھی ہے، کہ زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑے گی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اللہ سے تعلق ہو جائے گا اگر باہر کے کوئی چیز مزاحم نہیں ہوئی تو۔ ہاں، اس لیے پیدا ہوتے اس کاموں میں اذان کا ہو، اقامت کا ہو، کہ پہلی آواز یہ آئے کہ اللہ بڑا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلی آواز آئے اللہ بڑا ہے، اللہ کی عبادت میں، نماز میں فلاح اور کامیابی ہے، یہ اس کی آواز آئے۔ اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن چاہے اسے خبر ہو نہ ہو، لیکن یہ بات ان کے کانوں میں ڈالو۔ اور اس کی ایسی مثال ہے کہ ایسے ایکسیڈنٹ میں بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مان لگتی ہے، آج تک اللہ حفاظت فرما ہے، اس کو ہوش نہیں ہے مگر اس کو دوا دیتے ہیں، کیوں کہ دوا اندر جا کر کام کرے گی اور ہوش آئے گا۔ تو اس طرح بچے کو خبر نہیں ہے اللہ رسول، لیکن یہ آواز اندر جائے گی۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کی اذان یاد ہے جب میرے کان میں کہی گئی تھی۔ جی ہاں، تو یہ فطرت ہے اور دین ہے، اللہ نے ہم کو یہ عطا فرمایا ہے ایمان، کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کی یہ طاقت ہے کہ اگر ایمان بن جائے تو اسباب کی خاصیتیں بدل جائے گی۔ ڈبانے والا پانی نہیں ڈبائے گا ایمان کی وجہ سے، جلانے والی آگ نہیں جلائے گی ایمان کی وجہ سے، ہاں، چھری نہیں کاٹے گی ایمان کی وجہ سے۔ ایمان اگر بن جائے تو اسباب کی خاصیتیں ختم ہو جاتی۔ الحق کو یعلو ولا یعلا، کیونکہ ایمان ایک حق چیز ہے، یہ بلند ہے، اس لیے سب چیزیں اس کے نیچے ہو جائے گی، اسباب اس کے نیچے، ہوا پانی سب اس کے نیچے ہو جائیں گے، خدمت کریں گے، ہوا خدمت کرے گی، پانی خدمت کرے گا۔ جی ہاں، یہ خدمت ہے جو ہے، وہ خدمت کے لیے ساری مخلوق، انسانوں اور جنتوں کے سوا ساری مخلوق وہ خدمت کے لیے ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں، اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ ساری مخلوق تسخیر کے نیچے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہارے لیے زمین آسمان کی سب چیزوں کو مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری خدمت میں لگایا ہے، اسے تسخیر کہتے ہیں۔ کہ جس کے ذمہ جو خدمت ہے وہ اسی پر ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، تو کمی نہیں ہوتی۔ تو تمام چیزیں مسخر ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ یہ انسان اور جن یہ مسخر نہیں ہے، یہ مکلف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکلف، اور مکلف کا یہ ہے کہ ذمہ دار ہے، اپنے کرنے کے نہ کرنے کے، غلط کے صحیح کے، یہ ذمہ دار ہے۔ باقی کوئی مخلوق ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی جانور کسی کو لات مارے، سینگ مارے،
تو کیا جانور کو سزا دی جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ جو مسخر ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے. ہاں، آپ کو اختیار ہے تو زیادہ کا آپ کے ساتھ حساب ہے. کیوں کہ آپ کو اختیار دیا ہے کرنے کا نہ کرنے کا، پھر کرنے کا نتیجہ نہ کرنے کا نتیجہ. اس کو شریعت کی زبان میں تکلیف کہتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ تکلیف ہے. تو دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب تکلیف کی ہے، ایک ترتیب تسخیر کی ہے. انسان اور جن کے سوا سب کے ساتھ تسخیر کا معاملہ ہے کہ ان کو یہ چیز کا پابند کر دیا وہ وہی کرے گا. ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہے. تکلیف اردو کی تکلیف نہیں، تکلیف معاف کرنا وہ نہیں. تکلیف کے معنی ذمہ داری، ایسی ذمہ داری کہ جس کا نتیجہ بھگتنا پڑے یا نتیجے سے خوش ہونا پڑے، ایسی ذمہ داری کو تکلیف کہتے ہیں. تو ہم اس کے مکلف ہیں. ہم کو مکلف بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مکلف بنانے کے لیے سب سے پہلے عقل عطا فرمائی. عقل عطا فرمائی، اور کسی جانور کو عقل نہیں ملی ہے. جی ہاں، ہم کو عقل بھی ملی ہے اور ہم کو خارج بھی ملی ہے، دونوں چیزیں ملی ہے. جی ہاں، عقل کہ عقل قابو کرنے کے لیے ہے. عقل عین قاف لام، اس کے معنی باندھنے کے ہیں. ایک آگے بعیر اس رسی کو کہتے ہیں جس سے گھٹنا اونٹ کا باندھتے ہیں. اب تو اونٹ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. ہاں، کوئی پرانی چیز تمہاری قسمت میں نہیں ہے. تمہیں یوں کرتے رہو. میں کہتا ہوں ہمارے طلبا میں تمہاری قسمت میں پلاسٹک ہے بھائی، اور کچھ نہیں، رنگ برنگ کی. سڑکوں پر اور کچھ نہیں ہے. کیوں کہ تمدن بڑھ گیا، سادگی نہ رہی. تمدن بڑھ گیا، سادگی نہیں رہی. اس لیے آدمی تمدن کا محتاج ہو گیا اور تمدن کے اسباب کا محتاج ہو گیا. وہ سادگی نہیں رہی. اصل دین میں سادگی تھی. تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مکلف ہیں، کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقل دی. عقل دی ہے پابند ہونے کے لیے، خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آدمی اپنے عقل سے سوچتا ہے کہ یہ خطرے کی جگہ ہے، یہ نفع کی جگہ ہے. جی ہاں، عقل اس لیے دی ہے کہ اپنا انجام سوچے. لیکن کیونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے، اس کو انجام کی کیا خبر ہے؟ ہاں، اس کو اپنے تجربے سے بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نہیں معلوم ہوتی اور اس کی ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے علم دیتے ہیں. دو طرح کا علم دیتے ہیں. ایک وہ علم دیتے ہیں جس سے اس کی تربیت ہو، کھانا پینا کیسا ہو، کھانا پکانا کیسا ہو، یہ طرح. ایک علم یہ بھی دیتے ہیں، یہ علم ہر جاندار کو دیتے ہیں. چڑیا کو علم دیتے ہیں، وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے. جی ہاں، اپنا گھونسلہ بناتی ہے. بچوں کے لیے جب ان کو بچے دینے کا نام آئے گا تو وہ گھونسلہ بنائے گی. یہ ان کو تربیت دی ہے اپنے حاجت کی. دوسری طاقت اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کو دی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، کیونکہ اللہ ہر ایک کا پروردگار ہے، ہر ایک کا مالک. اس لیے ان کو ان کا علم دیا ہے کہ تم اللہ کو کیسے یاد کرو گے. ہم کو علم دیا کہ اللہ کو کیسے یاد کرو گے. یعنی شریعت آئی ہمارے پاس. ان کے پاس شریعت نہیں آئی ہے. ان کو اللہ نے براہ راست علم دیا ہے کہ وہ اللہ کو کیسے یاد کریں گے. کل کا ظالم صلاۃ و تسبیحہ، کہ ہر مخلوق اپنی نماز تسبیح جانتی ہے. ٹھیک ہے، ہر مخلوق اپنی نماز اپنی تسبیح اس کو معلوم ہے، اور وہ اپنا وقت ادا کرتی ہے. میرے گھر کے پاس ایک درخت ہے، میرے گھر کے پاس روزانہ ایک چڑیا ٹھیک 4 بجے بولتی ہے، بالکل ٹھیک ہے.
میں جات کھلتی ہے کیا؟ پھر دوسری مرتبہ 4.25 یہ 2 دفعہ بولتی ہے، پھر نہیں بولتی. یہ روتی بات ہے. کیا کلن کا گلی مسئلہ تھا ہوا تصویرہ کہ ہر ایک کو اس کی نماز اس کی تصویر سکھا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں، کہ وہ ہر ایک کا پروردگار ہے. جی ہاں، مگر اس پر کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ تصویر پڑھے تو نہ پڑھے تو کوئی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. ایک دوسری لائن ہماری ہے کہ ہم مکلف ہے کہ میں یہ امانت اٹھا لوں گا. جی ہاں، انہ کان ظلوما جہولا، اس نے امانت اٹھائی ہے اور یہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. کہ جاہل اپنا نتیجے سے ہے کہ کیا نتیجہ آئے گا اسے خبر نہیں ہے، اور ظالم ہے کہ اپنا نقصان بھی کر ڈالتا ہے. کیونکہ ظلم کے 2 معنی ہیں، زیادتی کرنا، نقصان کرنا. دونوں معنی ظلم کے ہوتے ہیں، تو یہ اپنا نقصان بھی کر لیتا ہے. تو اس کے اندر جہالت بھی ہے، اس کے اندر ظلم بھی ہے، اور اس نے یہ امانت اٹھائی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جس کے اندر ظلم کرنے کی طاقت ہوگی تو اس کے اندر انصاف کرنے کی بھی طاقت ہوگی. ہاں، اور جس کے اندر جہالت ہوگی اس کے اندر علم لینے کی استعداد بھی ہوگی. کسی جانور کو آپ جاہل کرو گے، یہ جانور جاہل ہے، کہ نہ ان میں یہ استعداد ہی نہیں ہے، نہ جہالت کی نہ کسی. تو ہمارے اندر جہالت کی استعداد ہے، تو اس کا مقابل پہلو یہ ہے کہ ان کے اندر علم کی بھی استعداد ہے. تبھی تو یہ جاہل ہوا ہے علم چھوڑ کے. ہاں، اور یہ ظالم ہے، تو اس کے اندر انصاف کرنے کی بھی صلاحیت ہے کہ انصاف چھوڑ دیا ہے اس نے ظالم ہوا ہے. تو صفات تو اللہ نے یہ ذکر کی ہے، اور در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کے اندر انصاف کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور انصاف کے اندر علم کی بھی صفات ہے. تو علم کا کیا نتیجہ ہوگا، انصاف کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ علم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کے پاس علم آئے گا تو جو علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دنیا والے علم کی بات نہیں کرتے ہم، جو علم اوپر سے آتا ہے، جو علم اوپر سے آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ جو علم وحی کے ذریعے سے آتا ہے وہ علم حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے، مادی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دنیاوی علوم اس کو فنون کہتے ہیں، دیکھو وہ انسانوں کے دماغ کی پیداوار ہے. اور جو علم ہم کو دیا ہے وہ دماغ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ اترا ہے ہمارے پاس. تو یہ دنیا کی مادی چیزوں کے لیے نہیں اترا، بلکہ یہ علم آیا ہے حقوق کی معرفت کے لیے. ہاں، اور یہ لائن نبیوں کی ہے کہ نبی حقوق کی تعلیم دیتے ہیں، حقوق کی حفاظت کی تلقین کرتے ہیں. ہاں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے پوچھتے ہیں، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ یہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں، چیزوں کی نہیں. اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ نبیوں کے علوم میں حقوق کی تعلیم ہوتی ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، کتنا ہے. جی ہاں، فرمایا معاذ سے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے. یہ مثال ہے کہ نبیوں کی تعلیم میں، نبیوں کے علوم میں حقوق کی تعلیم ہوتی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے. تو جتنے تعلقات اتنے حقوق ہمارے دین میں. جتنے آپ کے تعلقات اتنے آپ پر حقوق. یہ قاعدہ ہے. اگر آپ نے مرغی پالی ہے تو یہ مرغی کا حق ہے. جانور پالا ہے تو جانور کا آپ کے اوپر حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ ان کا خیال رکھو. ایک اونٹ بھی بلا رہا تھا، جب آپ جا رہے تھے کہیں تو وہ اونٹ بھی بلا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ کیسا ہے؟ ایک انصاری جوان جو میرا ہے. فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے
یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ مجھے چارہ کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں. یہ فرمایا، اس لیے فرمایا ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا حق ادا کرو. تو نبیوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ وہ حقوق کی معرفت چلاتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کے طور طریقے بتاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا ہے. تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس لیے جو علم نبی لائے ہیں اس میں اس کی تعلیم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. اول اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. تو پہلا حق اللہ کا، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں، اسی طرح جتنے تعلقات اتنے حقوق، جی ہاں، انسان ہو غیر انسان ہو، یہ ہمارے دین میں ہے. جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو فضا میں سلامتی رہتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل گیا. جی ہاں، ہر ایک نے اپنا حق پا لیا. تو اب کیا جھگڑا ہے؟ کہ اب کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو حق پہنچ گیا، حق مل گیا. جی ہاں، اس لیے حقوق ہر ایک کے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. مال ہو تو مالی حقوق، کہ مال ہے یہ حصے اتنے حصے ہیں، تو حقوق بیان کیے گئے. تو ہمارے علم میں حقوق کی تعلیم ہے کہ دنیا آخرت جو ہے وہ دارالعجور، یہاں اجر ملے گا. اور اجر کس کو ملے گا؟ کہ جو حقوق کو جانے. اس لیے اس علم کا پڑھانا فرض کیا ہے تاکہ حق نہ مرے. اگر یہ علم نہیں پڑھیں گے لوگ تو انہیں حق کی خبر ہی نہیں ہوگی، وہ جاہل ہوں گے. جاہل جو ہے وہ نابینا ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، جیسے نابینا کو کچھ معلوم نہیں. جب یہ جہالت ہوگی تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا. جہالت کی وجہ سے اگرات اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں لیکن حق کی ادائیگی کی طاقت نہیں آئے گی جہالت کی وجہ سے. اگرات تو اس میں اپنے آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ جہالت جو ہے، جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے. پہلے ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ہمارے مدرسوں میں، کریمہ ابھی بھی ہوگی. اس میں لکھا ہے سرنجام جاہل جہنم بوت، کہ جاہل میں تو عاقبت کم بوت، یہ جہالت اور جہالت کا انجام یہ جہنم، کہ آدمی کی جہالت اس کو جہنم میں لے جائے گی. تو جہالت کا انجام جہنم ہوتا ہے، کیونکہ حقوق پر جاتے ہیں سارے جہالت کی وجہ سے. اب اس کو کیا دیا جائے سوائے سزا کی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ ایک تو ایمان بھیجتے ہیں اور ایک علم بھیجتے ہیں. یہ دو بڑی چیزیں ہیں. ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور علم اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کیا حق عائد ہوتا ہے. تو ایمان کی وجہ سے جو حق اللہ کا عائد ہوتا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے کہ ٹھیک ہے اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کے اطاعت کرو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت کو زندہ کرے، کہ لوگ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے. یہی اس علم کی غایت ہے کہ یہ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کرے. ہاں، اطاعت عبادت سے اور وسیع ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کے نہیں ہوگی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، تو ان کو یہی حکم ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرے. تو عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی. اطاعت میں دوسرے شریک ہو جائیں گے. اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، رسول کی بھی اطاعت ہوگی اور اپنے بڑوں کی، اپنے ذمہ داروں کی بھی اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمہارے ذمہ داروں کی. تو اطاعت کے دائرے کو وسیع کیا ہے. ہاں، کیوں
کہ اطاعت کی وجہ سے صحیح راستہ ملتا ہے اور اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آتی ہے. بے شک. اطاعت نہ ہو معصیت ہو تو پھر نتیجہ دوسرا ہوگا معصیت کا. لیکن اطاعت کا نتیجہ صحیح رہبری ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لینے کے لیے صحیح راستہ اور ہدایت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو قائم کیا ہے. دین کا علم اللہ کی اور رسول کی اور ذمہ داروں کی اطاعت سکھانے کے لیے اس اطاعت سیکھو تاکہ یہ علم تمہیں صحیح نتیجے پر لے جائے. کیونکہ جو موتی ہوگا وہی محتدی ہوگا, جو غیر موتی ہوگا وہ غیر محتدی ہوگا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. تو جو موتی ہوگا وہی محتدی ہوگا, وہ ہدایت پر ہوگا. اور جو غیر محتدی ہوگا وہ ہدایت پر نہیں ہوگا, وہ عاصی ہے. اس لیے ہم کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم دیا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے جو اطاعت سکھانے کے لیے آیا ہے. اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے عالم اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے. یہ اس علم کا حق ہے, اس کا تقاضا ہے. جو عالم اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے تو شریعت ہماری اس کو عادل کہتی ہے, یہ عادل ہے. اور جو عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہ کرے تو ہماری شریعت اس کو فاسق کہتی ہے. ہاں, فاسق وہ ہے جو اپنے علم کے تابع نہیں ہے. جی ہاں, بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق کہا. ان کی شریعت فاسق ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے, وہ اپنے علم سے آزاد ہے. اور صحابہ کرام کو عادل کہا کہ صحابہ کلہم عدول, کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. ہاں, کہ اپنے علم کے تابع ہیں. تو علم کا اصلی تقاضا ہوتا ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. ہاں, اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. چونکہ میرے اللہ نے مجھ کو یہ علم دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے علم کا پابند کرو. جسے ہنر والا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ہنر کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے. ہنر کے اصول کے خلاف کرے تو مر جائے. ہر قسم کے ہنر کے اصول ہوتے ہیں. کپڑا سینا ہے مشین پر تو اس کے اصول ہے. اگر اس کے خلاف کرے تو کپڑا بھی نہیں ہوگا, مشین بھی خراب ہو جائے. ایسے ہی میرے دوستوں یہاں کہ ہمارے پاس اصول ہے. اگر اصول آئی, استقامت آئی تو زندگی صحیح ہوگی. زندگی کے سارے دینی تقاضے پورے ہو جائیں گے اور زندگی انصاف پر آ جائے گی. اور انصاف ایسی چیز ہے کہ انصاف ہر وقت واجب ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. یہ دونوں نتیجے ہیں, انصاف اور ظلم. کہ انصاف ہر وقت واجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے تمہارے اندر انصاف قائم کرو. تو انصاف ہر وقت واجب اور ظلم ہر وقت حرام. یہ طریقہ ہے ہمارا. اس لیے انصاف سے رہنے کے لیے اور ظلم سے بچنے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے. وہ رہبری علم میں آئی ہے. اس لیے اللہ نے علم اتارا ہے تاکہ اللہ کا حق بھی ملحوظ رہے اور بندوں کے آپس کے حقوق بھی ملحوظ رہے. اللہ کا حق عبادت کا ہے اور دوسرے بندوں کا حق اپنے اپنے درجے کے مطابق ہے. دوسروں کے حقوق اپنے اپنے درجے کے مطابق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے اور اس علم کا سیکھنا فرض کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کا علم سیکھنا فرض ہے. جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, تاکہ اس کی زندگی جہالت میں نہ گزر جائے. اگر علم نہیں ہوگا تو کہ وہ جہالت میں گزرے گا اور جہالت جہنم میں لے جائے گی. یہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے ذمہ ہے. اس لیے کا علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جو جس حال میں ہو اس حال کا علم سیکھے. علم سیکھے گا تو ایمان کا جو تقاضا اطاعت ہے وہ پورا ہوگا. علم نہیں سیکھے گا تو وہ اطاعت میں خامی آئے گی, کسر آئے گی, معصیت بھی ہو جائے گی. اور وہ معصیت اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی ہے.
اس معصیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و اطاعت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے۔ دوسرا کہ علم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اتارا ہے جیسا بارش کا پانی، یہ بارش کا پانی زمین والی ہر مخلوق کی حیات کے لیے ہے۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے ان کی حیات کا سبب پانی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر چیز کو اللہ کہتے حیات دی ہے، نباتات ہو، حیوانات ہو، دیا سب کے حیات پانی پر، پانی نہ ہو تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک پانی تو یہ ہے، اور ایک پانی وہ علم ہے وحی کا، وہ بھی پانی کی طرح سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو علم ملا ہے وہ بارش کی طرح سے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت میرے پاس آیا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح ہے۔ تو بارش کے پانی سے زمین والوں کی حیات ہوتی ہے، مادی حیات، اور علم کی وجہ سے انسانوں کی مانوی حیات ہوگی۔ اور مانوی حیات کا مطلب یہ ہے کہ جو جو حقوق ان کے اوپر آتے ہیں وہ اس علم کی روشنی میں پورے ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے حقوق کو جاننا اور حقوق کو ادا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ علم اتارا ہے۔ یہ علم پڑھ کر کے دیکھو کہ مجھ پر کیا حق ہے، میری ذات کا، ہر آدمی کا اس کی ذات پر حق ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، مسافر کا حق ہے۔ آپ کی ذات کا آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ کی ذات کا آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ یہ میری ذات ہے، تو اس ذات کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اپنی ذات کا حق بولے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی کا اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے۔ اور دلیل یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ کہ دوزخ سے بچاؤ۔ یہ حق ہے اپنی ذات کا، میں اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤں، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤں۔ ہاں، کہ اگر میں اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو دوزخ تو دیکھی نہیں ہے، کسی چیز کو بچانے کے لیے جو پہلا لفظ نکلا، دیکھو دیکھو، بچنے کے لیے کیا بولتے ہو؟ تو دوزخ تو دیکھی نہیں ہو، تو کیسے بچیں گے؟ جب تو اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، سمجھ نہیں لگا بنا دیکھ کے اب دوزخ دیکھی نہیں ہے، اور کیا دوزخ سے بچو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ دوزخ دیکھی نہیں ہے، کیسے بچائیں گے؟ غزالی فرماتے تھے کہ وقایت عن النار، دوزخ سے بچانا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ۔ جب اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ گے تو دوزخ سے بچاؤ ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین سکھاؤ کہ دین میں کیا فرائض ہے، دین میں کیا حرام ہے، ہاں، دین میں کیا سنت ہے، کیا واجب ہے۔ یہ علمی طور پر عمل کے درجے ہوتے ہیں، پھر اس کو اپنے عمل میں لانا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس طرح یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں علم سیکھنا اور پھر اس کے تقاضے پر اپنے آپ کو چلانا، یہ ایک کام ہے علم والوں کا۔ دوسرا کام ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو صرف اپنے لیے نہ سمجھے۔ ہاں، جس طرح مال ہوتا ہے تو مال کی تجارت کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اگر وہ تجارت نہیں کرے گا تو کھا جائے گا، اس کے گھر والے اس کو مال کو کھا جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے
یہ تجارت میں لگاتا ہے، کھیتی میں لگاتا ہے کہ یہ بڑھوتری ہوتی رہے، آتا رہے جاتا رہے۔ علم کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے علم پر عمل کرتے رہو اور اپنے علم پر عمل کرنے کے لوگوں کو دعوت دیتے رہو۔ علم پر عمل کرنے کی کہ کلمہ ہے تو کلمہ سیکھو، نماز ہے تو نماز سیکھو، حقوق ہے تو حقوق سیکھو، یہ اس کی دعوت دو۔ جب اس کی دعوت دو گے تو لوگوں میں اس کا شعور آئے گا، پھر وہ اپنی دعوت کے مطابق وہ اپنے آپ کو اسی لیے تیار کریں گے، تو اب وہ علم مانگیں گے، اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں۔ ہاں، تو پھر آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا کہ اب یہ کرو، یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ نماز ہو گئی، یہ مکروہ ہو گئی۔ ہاں، جب من میں علم آئے گا اور علم پر تقاضے پر عمل کریں گے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ حوادث، کسی کی نماز ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا، ہاں تو پوچھیں گے میں کیا کروں، ہاں تو اب ان کو بتایا جائے گا۔ تو یہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم فضائل کا، ایک علم مسائل کا۔ اتنا ہے جو علم ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا۔ فضائل کا علم اس لیے اللہ نے اتارا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے، جسے ہر تاجر اپنے چیز کی قیمت جانتا ہے۔ ایک صابن کی ٹیکیا ہے تو وہ میرے یہاں کتنے میں آئی ہے اور کتنے میں جا رہی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ لے جاؤ لے لو، تو ایسے ہر مسلمان اپنے عمل کی قیمت جانے۔ تو جس میں اپنے عمل کی قیمت بتائی جاتی ہے اس کو فضائل کہتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ پڑھو گے تو ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے۔ ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے۔ بہت پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور سبحان اللہ اسے بھی بڑا ہے۔ یہ اس کی قیمت بتائیے، یہ معمولی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے وزن کے پلہ جھک جائے گا۔ تو یہ فضائل کا علم ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا سیکھنا ضروری ہے تو ہر موقع کے عمل کی قیمت اس کے سامنے ہوگی۔ کہ بازار سے گزر رہے ہیں تو اگر بازار سے گزرتے ہوئے بازار کا کلمہ پڑا تو اس کو 10 لاکھ نیکی ملے گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے بازار کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ مسجد میں وہ کلمہ پڑھے گا تو نہیں ملے گی، بازار میں وہ کلمہ پڑھے تو اس کو 10 لاکھ نیکی ملے گی، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ فضائل ہے۔ تو ان فضائل کے علم کی وجہ سے مسلمان اپنے عمل کی قیمت سمجھے گا اور اپنے قیمت پر قائم ہوگا، اس کا نفع آ رہا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو یہ اپنے عمل کو برباد کریں گے، چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے۔ تو اس کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے، تو جس کی قیمت نہیں معلوم ہے تو اس کو کباڑے میں، کچرے میں یا سستے میں دے دیتے ہیں۔ ہاں، کسی میں تو معلوم نہیں، دے دو سستے میں۔ اس لیے ایک ذمہ داری یہ ہے علم میں کہ اپنے عمل کی قیمت جانو، کہ آپ مجھ سے ملے اور کھندا پیشانی سے ملے تو مسلمان سے کھندا پیشانی سے ملنا، اسی کیا فضیلت ہے؟ یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ مسلمان سے کھندا پیشانی سے ملے تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، بغیر پیسوں کا صدقہ۔ وہ کیا کہ کسی مسلمان سے کندھا پیشانی سے ملے، تبسم کا فی وجہ اخیک لک زیادہ فتن۔ جیسے صدقات مالوں سے ہوتے ہیں کہ برتاؤ سے بھی ہوتے ہیں، کہ کندھا پیشانی سے ملے یہ برتاؤ ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ مال کا بھی ہوتا ہے، برتاؤ کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات فضائل میں سمجھا جاتی ہے کہ صدقہ صرف مال پر نہیں ہے، مال پر بھی ہے اور دوسری طرح سے بھی ہے۔ تو یہ چیز فضائل میں ملے گی، اس لیے فضائل کے علم کو عام کیا گیا ہے، عالم بھی سمجھے، غیر عالم بھی سمجھے۔ ہاں،
کہ فضائل کا علم جاننے کے لیے زیادہ استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر استاد کے بھی فضائل کا علم آ جائے گا. جی ہاں، کیوں کہ اس نے تو تمہارے عمل کا نتیجہ بتایا، تمہیں 10 نیکی ملے گی، 1000 نیکی ملے گی. مسائل کے علم کے لیے استاد چاہیے، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. اس لیے ایک تو امت میں فضائل کے علم کو عام کرنا ہے، یہ اس دعوت کی غرض ہے. اگر امت میں فضائل کا علم عام ہوا تو عمل کے اعمال بڑھ جائیں گے. یہ صحابہ کہ ہر صحابی فضائل جانتا تھا. ایسا کوئی صحابی نہیں ملے گا کہ وہ کوئی عمل کرتا ہو اور اس کی فضیلت اس کو نہ معلوم. اگر نہ معلوم ہو اور معلوم ہوئی تو ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اب تک میں نے اس عمل کو کھویا. ابو ہریرہ نے کہا کہ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے سے 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور دفن تک رہنے سے 2 قیراط ملتا ہے، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو یہ فضیلت نہیں معلوم تھی کہ کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ جنازے میں کوئی محنت مشقت تو نہیں، 4 تکبیریں ہیں اور 4 تکبیروں میں اتنا بڑا ثواب احد پہاڑ پر. تو ان کو ذرا تلدد ہوا تو ابو ہریرہ کو ٹوکا کہ بھول تو نہیں ہو رہی ہے. تو ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ میں کوئی ایسے تھوڑی بناتا ہوں. تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کر لے گئے کہ چلو. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ جنازے میں قیراط کی ثواب کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے، تو تم نے کہی وہ ٹھیک ہے. تو جنازے میں جائیں تو 1 قیراط کا ثواب، نماز پڑھے وہ آخر تک گئے تو 2 قیراط ثواب، اور 1 قیراط کتنا ہے کہ احد پہاڑ کے بعد. یہ فضائل ہے. یہ فضائل کی وجہ سے آدمی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اور محنت کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تو امت میں فضائل کا علم آوے تو اس سے امت کا ماحول عملی بنے گا. قیمت نہ جاننے کی وجہ سے وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے امت میں فضائل کے علم کو عام کرنا ہے. مسائل کا علم تو حسب ضرورت پیش آتا ہے. جی ہاں، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے علماء سے پوچھ کر کے، تاکہ اس کا عمل صحیح ہو جائے. تو اس لیے علم فضائل کے علم کو عام کرنا ہے تاکہ امت کے اعمال صحیح طریقے سے ہوں اور اس کا ان کو ثواب ملے. یہ اس علم کی غرض ہے کہ امت کو فضائل سے آگاہ کرو. ہاں، مسجدوں میں، محرابوں میں اس بات پر آگاہ کیا جائے. ہاں، موقع موقع پر کہ دیکھو یہ شب قدر ہے، شب قدر کا یہ ثواب ہے، یہ شب برات ہے. خصوصاً ایسا کرتے تھے، یہ شب برات ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے، یہ محرم ہے اس کے لیے یہ کرنا ہے. تو ہر موقع کی چیز اور اس کا طریقہ اور اس کا ثواب یہ بتانا ہے لوگوں کو، یہ تاکہ لوگوں کی زندگی عملی بنے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے علم کو عام کرنے کے لیے یہ حرکت کرے کہ جہاں نہیں ہے وہاں جائے. جن لوگوں میں یہ نہیں ہے وہاں جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو، عبادت کو حرکت دی ہے. آپ نے علم و عبادت کو حرکت دی ہے. جی ہاں، علم کو حرکت دی کہ اپنے جاننے والوں کو پھیلا دیا. وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اور ان کو علم دو اور ان کی عبادت کو صحیح کرو. تو علم و عبادت کو عام کرنا اور صحیح کرنا یہ علم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کو دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں یہی کرتے تھے کہ ہر موقع کی چیز بتاتے تھے. ایک ساتھ سب چیزیں نہیں بتاتے، ہر موقع کی چیز بتاتے. کوئی شب برات آئی ہے تو اس کے لیے کرنا ہے، یہی دائی ہے تو یہ کرنا ہے. مسجد کے اماموں کو یہی کرنا چاہیے. مسجد کا امام جو ہے وہ اپنے نمازیوں کا استاد ہے، خالی امام نہیں ہے کہ اثر بجر میں دعا مانگے مجھے ملی جلی ہوتی کچھ چھٹی. ہر کی دعا تو ملی جلی ہوتی نہیں، وہ پریم سے ہوتی ہے. لیکن وہ امام کے ذاتی دعا مانگتے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. امام کو کیا چاہیے، مقتدی کو چاہیے، الگ الگ ہے. ہاں، نادانی کی باتیں ہیں. جی ہاں، یہ امام کی دعا ختم، ہماری دعا ختم. یہ علم نہ ہونے کے، ورنہ ہر نماز کے بعد اللہ سے کیا مانگنا چاہیے بتایا ہے. تو یہ چیزیں اپنے نمازیوں کو بتانی چاہیے کہ ہر امام اپنے نمازیوں کا معلم ہے، استاد ہے. وہ تو ایسا ہی کرتے تھے کہ موقع کی چیز بتا دے
آپ حضرت ایسا کریں کہ اپنے نمازیوں کو موقع کی چیز بتائیں، ہاں کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو اس موقع کا علم ان کو آ جائے گا. اس طرح یہ آہستہ آہستہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کی زندگی میں آئے گی، پھر وہ دوسروں کو بتائیں گے. تو نمازی شاگرد ہیں اور امام استاد ہے، یہی علم کا تقاضا ہے. دعوت کے ذریعے یہی کہا جاتا ہے. خالی 5 کام کی بات نہیں ہے، بلکہ 6 نمبروں کی بات ہے. کسی بات ہے ہماری دعوت 6 نمبروں کی ہے. ہاں، ایمان بھی ہو، عبادت بھی ہو، علم بھی ہو، اخلاق بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اس کی تبلیغ اور دعوت بھی ہو. ایک سب چیز ہے، یہ مقصد ہے. اس لیے ایک تو اپنی زندگی میں لانا ہے، دوسرا امت کی زندگی میں لانے کے لیے آپ کو حرکت کرنی ہے. اگر آپ حرکت کریں گے تو یہ چیز عمل میں آئے گی. اس لیے ہمارے بزرگ علماء سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمتیں ہیں، کیونکہ علماء 2 قسم کے ہیں. ایک علماء کی وہ قسم ہے جو مرجع ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور ایک علماء وہ ہوتے ہیں جو اہل خدمت ہوتے ہیں. جیسے آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے دن میں بہت سی خدمتیں ہیں، مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکاتب کی، دوسری کی. آپ اہل خدمت ہیں. تو جو حضرات اہل خدمت ہیں ان سے تبلیغ میں تعاون چاہا جاتا ہے کہ آپ تبلیغ کے اس عمومی کام میں بھی معاون بنے، جس طرح اس میں اب لگے ہوئے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو خدمت بھی کریں اور عمومی محنت میں معاون بھی بنے. جب عمومی محنت میں آپ معاون بنیں گے تو لوگوں کو علم کی طرف دھیان آئے گا، ان کو متوجہ کریں گے آپ. اس لیے ہمارے بزرگ علماء سے 1 سال مانگتے اس کے لیے، اس کام کے لیے. ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ اپنا دل سے نظامی پورا کیا ہے، وہ مبارک ہے، لیکن 1 سال اس کے لیے کہ اپنا تعلق اپنے عوام سے ہو جاوے. علمی تعلق ہاں، کہ ان کو موقع کا علم دینا. جی ہاں، موقع کی ان کو رہبری کرنا، یہ بھی اس کا بھی مزاج بنے. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ 1 سال علماء کرام اللہ کے راستے میں لگاویں اور امت کے عوام سے اپنا رابطہ قائم کریں. جی ہاں، دینی رابطہ، امت سے آپ کا دینی رابطہ، کہ وہ دین کی وجہ سے آپ کے پاس آئیں اور دین آپ سے پوچھیں اور آپ ان کو دین بتائیں. یہ رابطہ عوام کا علماء سے ضروری ہے. اگر یہ رابطہ نہیں ہوگا تو پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا اور عالم کی خدمت کا حق بھی نہیں ادا ہوگا. اسے رابطہ پیدا کرنا ہے عوام کے ساتھ تاکہ وہ آپ سے علم لیں اور آپ ان کو علم دیں. اس کے لیے آپ سے 1 سال مانگتے ہیں. آپ بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟